السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف لائے اور رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ ہجرت کے بعد پہلے سال جب ہم مدینہ میں آئے تھے تو اس وقت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور آپ نے کہا تھا سل اللہ العافیہ، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما۔ فما اعطی احد عطاء، کسی شخص کو ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے دو چیزیں مانگو، عفو اور عافیت، معافی اور عافیت۔ جو صبح و شام کے اذکار ہیں اس میں بھی یہ دعا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام روزانہ پڑھتے تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ معافی تو یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ پاک صاف ہو جائیں۔ عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ بیماری سے، آزمائش سے، دکھوں پریشانیوں سے اور دین کے اندر فتنوں سے
اللہ آپ کو نجات نصیب کرتے ہیں، اسے عافیت کہتے ہیں۔ تو بندہ مومن پوری زندگی ہی دعا کرتا رہتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ یہ دعا سب بھائیوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، اور میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے عافیت دے دے، بیماریوں سے، دکھوں، آزمائشوں، تکلیفوں سے، اور دین کے معاملے میں فتنوں سے مجھے عافیت نصیب فرما دے۔ بندہ مومن کی پہلی دعا تو یہی ہونی چاہیے، رب کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عفو اور عافیت نصیب فرمائے۔ لیکن چونکہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، یہاں کسی نہ کسی درجہ میں آزمائش تو آئے گی۔ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ صدق کے دل سے آپ نے عافیت کی دعا کی ہے، تو اس آزمائش کی وجہ سے اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، اسے دین میں فتنے کا باعث نہیں بننے دے گا۔ جب بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، تو پھر چند ایک حدیثیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اس بیمار کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کل کے اس ماحول میں جو بیماری وبا کے انداز میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا خوف اتنا پھیلایا گیا ہے کہ بعض جگہوں پہ بیٹوں نے اپنے باپ کو تڑپتا چھوڑ دیا، سنبھالا نہیں کہ ہمیں نہ کچھ ہو جائے۔ بعض جگہوں پہ بیویوں نے اپنے شوہروں کو چھوڑ دیا، بعض جگہوں پہ شوہروں نے اپنی بیویوں کو لاوارث چھوڑ دیا۔ سسکتے، دم توڑتے مریض انسان کے سامنے اکھڑتے ہوئے اس کے سانس اور اس کی چیخ و پکار، اور اس کے باوجود اس کو کوئی پوچھے ہی نہ۔ ممکن ہے آپ بیماری سے بچ جائیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچ پائیں گے۔ ممکن ہے اس خوف کی وجہ سے آپ بیماری سے محفوظ ہو جائیں، لیکن جو اس مریض کو لاوارث چھوڑ دیا ہے، اس کے انجام سے تو آپ نہیں بچ پائیں گے۔ وہ جو لاہور سے کراچی چلے تھے، ایئرپورٹ پہ انہوں نے سینیٹائزر بھی استعمال کیا تھا، سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھا تھا، ایک ایک سیٹ چھوڑ کے بیٹھے تھے، منزل پہ پہنچ پائے تھے، بس 1 منٹ کا فاصلہ باقی تھا، اور اس 1 منٹ کے فاصلے میں جہاز میں ایسی فنی خرابی ہوئی کہ ان میں سے بیشتر مسافر آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گئے تھے۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ اپنوں کو لاوارث چھوڑنے سے موت سے بچ جائیں گے، آپ اپنوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے سے موت سے بچ جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے، اگر تو وہ سمجھدار ہے، نوجوان ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے یہ متعدی بیماری ہے، کووڈ-19 ہے، کرونا کی کوئی تکلیف ہے،
تو اس کی اپنی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دے. اگر اس میں اتنی ہمت ہے، وہ سمجھدار ہے، باشعور ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنوں کی خاطر وہ قربانی دے لے کہ میرے جراثیم تم تک نہ پہنچیں. وہ اپنے آپ کو سیلف کوارنٹائن کر لے، اپنے آپ کو خود علیحدہ کر لے، سیپریٹ کر لے، آئسولیٹ کر لے ایک کمرے میں. یہ اس کی قربانی ہے، اس پہ اللہ اس کو اجر دے گا. لیکن اگر وہ بیمار ایسا ہے، آپ کا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، بوڑھا بزرگ ہے، اور اس کو کمرے میں بند کرنے سے یہ سوچ کے ہی بیچارہ مر جائے گا کہ میرے ساتھ میرے وارث کر کیا رہے، تو پھر آپ قربانی دیں. بالکل نہ ڈریں، اس کو لاوارث نہ چھوڑیں، اس باپ کو سنبھالیں، اس ماں کو سنبھالیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ، جو بھی ممکن ہیں، جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں ان ایس او پیز احتیاطی تدابیر کے ساتھ جس حد تک ممکن ہے. انشاءاللہ تعالی بیمار کو سنبھالنا اتنی بڑی نیکی اور سعادت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام اسے مسلمان کا بنیادی حق قرار دیا. للمسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں. ان میں سے ایک آپ نے فرمایا جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی خیریت پوچھو، مطلب اس کو لاوارث نہ چھوڑو، اس کی خیریت پوچھو. بلکہ اتنا بنیادی حق، اگر آپ نے اس کو لاوارث چھوڑ دیا، ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے، تو یاد رکھیے گا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین بندے کو سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میں بیمار تڑپتا رہا تو نے مجھے پوچھا ہی نہ. بندہ کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو بیمار نہیں ہوتے. رب تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کی بیمار پرسی کرتا، لوجدتنی عندہ، تو دیکھتا کہ میں اس کے پاس ہی تھا. گویا بیمار اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، بیمار انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اگر تو اسے پوچھتا تو میں اس کے پاس ہوتا، اور آج تجھے اس کا اجر، اس کا ثواب ملتا. کتنا ثواب! اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے، خاض فی الرحمہ، وہ اللہ کی رحمت میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے. اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے، استقر عندہ او استقر فی الرحمہ، تو وہ رحمت میں بیٹھتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جو صبح کے وقت کسی بیمار کو پوچھتا ہے، صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، اللہ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہ شام تک بیمار پرسی کرنے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اگر شام کو پوچھتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. ایک اور روایت میں جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنے اس بیمار کو پوچھنے والے رحم دل انسان کے گناہ معاف فرما دے. ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب وہ بیمار کو پوچھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے آواز دی جاتی ہے، فرشتہ کہتا ہے طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا،
تو مبارک، تیرا چلنا مبارک، اللہ تجھے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما زال فی خرفۃ الجنہ، جب تک وہ بیمار کو پوچھتا ہے جنت کے پھل کھا رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اللہ اسے جنت میں ایک باغ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پوچھا آپ صحابہ کا امتحان لیتے تھے نا، آج روزہ کس نے رکھا؟ جناب ابو بکر، میں نے رکھا۔ آج بیمار کو کس نے پوچھا؟ جناب ابو بکر، میں نے پوچھا۔ آج جنازہ میں کون شامل ہوا؟ جناب ابو بکر، میں شامل ہوا۔ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ جناب ابو بکر، میں نے کھلایا۔ فَمَا اجْتَمَعْنَا فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، یہ چاروں خوبیاں جس بندے میں جمع ہو جاتی ہیں ابو بکر، وہ اللہ کا بندہ جنتی انسان ہوتا ہے۔ اور بیمار انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، وہ یہ عقیدہ اور ایمان رکھے کہ بیماریوں میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی عظیم بات کہی، فرماتے ہیں اگر اللہ بندے کو بیمار نہ کرے، نہ کبھی بیمار، نہ کبھی سر درد، نہ آنکھ میں تکلیف، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی فوتگی، نہ کوئی غم، نہ دکھ، اگر انسانوں پہ کوئی مصیبت آئے ہی نہ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان فرعون بن جائے گا، انسان متکبر بن جائے گا، انسان کا دل سخت ہو جائے گا، انسان اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھنے لگے گا۔ بیماریوں میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ بیماریاں بھیجتے ہیں اور ان بیماریوں میں انسان جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور جسمانی بیماری کی وجہ سے روحانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اخلاق کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اس میں عاجزی آ جاتی ہے، وہ اپنی اوقات سمجھنے لگتا ہے، رب تعالیٰ کی اسے یاد آتی ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا تکبر ختم ہوتا ہے، خود پسندی ختم ہوتی ہے۔ جسمانی بیماریوں کے ذریعے روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اللہ، تاکہ انسان فرعون نہ بن جائے، قارون نہ بن جائے، متکبر نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابیہ تھیں، بیمار ہو گئی، بخار کو گالیاں دے رہی تھی۔ بیماری میں انسان بعض بیماری کو گالی دیتا ہے، آپ نے فرمایا میری صحابیہ بخار کو گالی نہ دو، یہ تو انسان کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماریاں انسان کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیماریوں کی وجہ سے انسان کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے، اللہ نے جو جنت میں اس کا بلند مرتبہ رکھا ہوتا ہے وہ عام طور پہ نہیں پہنچ سکتا، بیماری آتی ہے اور اس میں وہ اللہ کے قریب ہو کے جنت کے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کل اموات کثرت کے ساتھ ہوئی ہیں اور چند ایک اہم باتیں اس حوالے سے وقت اجازت نہیں دیتا میں تفصیلاً رکھوں، ممکن ہے کوئی کمی بیشی بھی رہ جائے، لیکن خلاصتاً چند ہدایات میں ضرور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ کرونا کی جو بیماری ہے
اسے معمولی نہ سمجھیں، افسانہ نہ سمجھیں، کہانی نہ سمجھیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کو سیریس لیں، احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر اپنائیں، یہ سمجھ کے نہیں کہ اس کی وجہ سے بس میں بچوں گا، یہ نہ کیا تو نہیں بچوں گا، بچنے بچانے والا اللہ ہے۔ احتیاطی تدابیر اس وجہ سے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، شریعت کا حکم ہے، اس میں کوتاہی کرنا سستی ہے۔ دیکھیے آپ نے تو یہاں تک امت کو احتیاط بتایا کہ کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو 7 مرتبہ اس کو دھو لیا کرو۔ جدہ سائنس بتاتی ہے کہ ممکن ہے اس کتے کے منہ میں ایسے جراثیم ہوں جو 1-8 دفعہ دھونے سے ختم نہیں ہوتے، کہا 7 دفعہ برتن کو دھویا کرو، 1 دفعہ مٹی سے بھی صاف کرو، یہ احتیاط ہے۔ کہا اس چھت پہ نہ سویا کرو جس چھت کی منڈیر نہ ہو، یہ احتیاط ہے۔ ممکن ہے نیند پہ من نہ اٹھے، پتہ ہی نہ چلے اور نیچے گر جائے۔ کہا گھر کی اس چھت پہ نہ سو جس چھت پہ منڈیر نہیں ہے، اوٹ نہیں ہے، آڑ نہیں ہے۔ صبح اٹھو تو اپنے ہاتھ کو دھو لو، نامعلوم تمہارا ہاتھ کہاں کہاں رات کو رہا ہے، احتیاط ہے۔ کتنی احتیاطیں آپ نے بتائیں، رات ایک احتیاط تو ایسی بتائی کہ سال میں 1 دفعہ وہ مسئلہ ہوتا ہے، اپنی امت کو آپ نے پورے سال کی احتیاط بتائی کہ پورے سال احتیاط کرنا ہے اس ایک رات کی وجہ سے۔ فرمایا سال میں ایک رات ایسی آتی ہے، ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جو برتن بھی کھلا ہو اس کے اندر وہ بیماری داخل ہو جاتی ہے۔ لہذا میری امت کے لوگوں رات کو اپنے برتن کو ڈھانپا کرو، اپنے برتنوں کو ڈھانپا کرو۔ فرمایا جو کوڑ کا مریض ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، احتیاط ہے۔ ایک کوڑ کا مریض تھا، وفد میں آپ سے بیعت کے لیے آیا، اللہ کے پیارے نبی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت فرماتے تھے، لیکن اس کے بارے میں آپ نے کہا دور سے آپ چلے جاؤ، قد بایانات، ہم نے تمہاری بیعت کر لی ہے، ہو گئی ہے بس۔ یہ احتیاط ہے۔ تو دونوں ہی رویے غلط ہیں۔ ایک یہ رویہ کہ اتنا احتیاط کہ آپ اتنے خوفزدہ ہو جائیں ماں باپ کو نہ پوچھیں، ان کو لاوارث چھوڑ دیں، اور دوسرا آپ اتنے غیر محتاط ہو جائیں کہ آپ کو فکر ہی نہ ہو کہ معاشرے میں موتیں ہو رہی ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے، اور آپ اس سے مذاق سمجھ رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، پوری دنیا تہس نہس ہو رہی ہے، اور آپ کا ذہن ابھی بھی نہیں مانتا ہی نہیں کہ بیماری بھی ہے کہ نہیں۔ ہم اپنے علماء کے جنازے اٹھا اٹھا کے غم زدہ، ہم اپنوں سے بچھڑ بچھڑ کے غم زدہ، آئے روز جنازے اور میتیں، اور تمہارا ذہن اب بھی نہیں مانتا کہ یہ کوئی بیماری ہے۔ تو آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے آپ کا۔ تو میرے محترم بھائیوں، نہ تو آپ اتنے خوف زدہ ہو جائیں، اتنے پینک ہو جائیں کہ اپنوں کو پوچھیں ہی نہ، یہ اصول ذہن میں رکھیں، اور نہ اپنے اتنے غیر محتاط ہو جائیں کہ احتیاط نام کی کوئی چیز نظر ہی نہ آئے۔ تیسری بات ذہن میں رکھیں، میں الحمدللہ اس موضوع پہ جب بات کرتا ہوں تو اس فیلڈ کے لوگوں سے بھی رہنمائی لیتا ہوں۔ آج میں نے ڈاکٹر زعیم الدین عابد لکھوی حفظہ اللہ باقاعدہ ان سے رابطہ کیا، اور میں نے پوچھا کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، آپ ماشاءاللہ علماء گھرانے سے بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ کہنے لگے عبید الرحمن محسن بھائی، بیماری بہت خطرناک ہے، اور زیادہ خطرناک ہمارے رویے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں، وہ کوئی احتیاط نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اگلے ہفتے ان کی دادی، اس سے اگلے ہفتے دادا، اس سے اگلے ہفتے نانا اور نانی کی موت کا وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ وہ سائلنٹ کیریئر ہوتے ہیں، کہاں سے ان کو جراثیم لگے ہوتے ہیں، ان کو جراثیم لگ گئے
ان کا اپنا امیونٹی سسٹم مضبوط تھا، مدافعتی نظام مضبوط تھا، اللہ کی توفیق سے وہ بیماری سے بچ گئے. لیکن ان کے اپنے گھر میں جو بزرگ تھے، جو بچے تھے، انہوں نے احتیاط نہیں کیا، ان سے ملتے ملاتے جفیاں ڈالتے رہے، ان سے جراثیم ان کو منتقل ہوئے اور وہ بیچارے اگلے جہان چلے گئے. سچی بات ہے کہ میں بچوں سے اکثر مسافہ بچے کرتے میں نہیں لیتا. میں اس وجہ سے نہیں لیتا کہ میں ڈرتا ہوں مجھے کچھ ہو جائے گا، میں ڈرتا ہوں کہ میں سفر پہ رہتا ہوں، ہر طرح کے لوگ مجھے ملتے ہیں، کہیں میری وجہ سے بچے کو پریشانی نہ ہو جائے. پھر ایک اور بات انہوں نے بتائی، دیندار ہیں، عالم گھرانے کے ہیں، اپنے فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، دین کی سمجھ بھی ان کو کہنے لگے. لوگ ہمارے اوپر بلیم کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ ایسے ہی کرونا میں ڈال دیتے ہیں، کہتے بات یہ نہیں ہوتی. فرمانے لگے اس وقت جو شخص بھی سانس کی تکلیف کی وجہ سے فوت ہو رہا ہے وہ کرونا کا مریض ہے، کووڈ-19 کا مریض ہے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جائے، چاہے بظاہر کوئی اور علامت، کیونکہ وبا کا ماحول چل رہا ہے نا. یہ بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارا اگر کوئی بزرگ اس کیفیت میں فوت ہو گیا ہے تو جن لوگوں نے اس کو پوچھا ہے بہت اچھا کیا، اس بیماری کے باوجود عیادت کی، انہوں نے ایثار کیا، انہوں نے قربانی دی، ان کے لیے بڑا اجر ہے اور انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت بھی شاہد کرے اس ایثار اور قربانی کی وجہ سے. لیکن انہوں نے ہی یہ رہنمائی کی کہ جو اس سانس کے مریض کو پوچھنے والے لوگ ہیں، اب اگر وہ معاشرے میں عام پھریں گے تو وہ بیماری زیادہ پھیل جائے گی. اس کے خاص رشتہ دار جو مریض کو پوچھتے رہے ہیں ان کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ چند دنوں کے لیے معاشرے میں عام نہ گھومیں، تاکہ وہ مریض سے براہ راست رابطے کی وجہ سے ان سے جراثیم اس کو لگے. یہ خود صحت مند ہے، اس میں کوئی علامت نہیں، لیکن جتنے معاشرے کے کمزور لوگوں کو یہ ملا، جن کا مدافعتی نظام کمزور تھا، یہ ان کی موت کا باعث تو بن سکتا ہے نا. تو اپنے آپ کو سیپریٹ کر لے، احتیاط کر لے. اس حوالے سے آخری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی بعض دفعہ ظلم کر جاتی ہے، میت کو واپس ہی نہیں کرتی، اتنا خوف پیدا کر دیتی ہے اور اس کو لوارث والی کیفیت بنا دیتی ہے. اس وجہ سے لوگ پھر چھپاتے ہیں. حالانکہ اصل بات یہ ہے، میں پورے ایمان اور بصیرت کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، اس منبر رسول کے ذمہ دارانہ منصب پہ کھڑے ہو کے، ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، یہ کرونا کے مریض کو یہ نہیں کہتا کہ وہ قابل نفرت چیز ہے. اگر اس بیماری کی وجہ سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ اللہ کے ہاں وہ شہید لکھا جاتا ہے. کیوں؟ وہ بیماریاں جن میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے ان بیماریوں کا نام لے کے کہا میری امت کے وہ بیمار ان بیماریوں میں فوت ہو جائیں تو وہ شہید ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بیماری آپ نے کہا وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو پہلو کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائے وہ شہید ہے. پہلو کی بیماری کیا ہے؟ اس دور کے علماء نے بھی اس حدیث کی وضاحت میں لکھا کہ ایسی بیماری ہے جو پہلو میں، یہ آپ کا پہلو ہے، یہ آپ کا پہلو ہے، یہاں آپ کا سینہ ہے، وہ پہلو کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اندر ہی اندر پھیپھڑوں پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، بخار کی تکلیف ہوتی ہے. امام ابن قیم نے آج سے تقریباً کچھ 700-800 سال پہلے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ پہلو کی ہر وہ بیماری جس میں پسلیوں کے اندر تکلیف ہو، سانس کی تکلیف ہو، ساتھ اس طرح کی علامتیں ہوں اور اس بیماری میں انسان فوت ہو جائے، اللہ کے ہاں اسے شہید کا اعزازی درجہ دیا جاتا ہے.
ایک تو حقیقی شہید ہوتا ہے نا، میدان جنگ میں اپنی جان اس نے دی، ایک ہوتا ہے آنریری شہید، اعزازی شہید کہ فوت بیماری کی وجہ سے ہوا، لیکن اعزازی طور پہ اللہ اس کو شہیدوں والا ثواب اور شہیدوں والا درجہ دے دیتا ہے۔ تو کم از کم اگر کوئی بھی ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز، خاص لوگ تو جانتے ہوتے، سانس اکھڑنے کی تکلیف میں فوت ہوئے، تو وہ تھوڑا سا احباب کو آگاہ کر دیں تاکہ اس کی میت کو براہ راست ٹچ نہ کیا جائے، کچھ احتیاط کر لیا جائے، چارپائی کو ڈس انفیکٹ کر دیا جائے، کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں۔ انشاءاللہ ہم تو پورے ایمان اور یقین سے کہتے ہیں، جس شخص کا یقین اور توکل مضبوط ہو وہ اس مریض کے پاس بھی بیٹھ جائے، وہ اس کا بیٹا ہے، اس کی تو مجبوری ہے، وہ اس کو پاس بھی بیٹھے، وہ اس کے پاؤں بھی دبائے، وہ اس کو مالش بھی کرے، وہ اس کی خبر گیری بھی کرے، بالکل خوف نہ کھائے، ٹھیک ہے وہ ماسک پہن لے اور احتیاط کر لے، بعد میں اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر لے، بعد میں اپنے وہ کپڑے چینج کر لے، اپنے آپ کو دھو لے، یہ احتیاط کر لے۔ اگر اس کا یقین مضبوط ہے انشاءاللہ بیماری اسے کچھ نہیں کہے گی، لیکن عام لوگوں کو تو احتیاط کرنا چاہیے نا، اس کی تو مجبوری ہے، عام لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ بہرحال امید ہے کچھ نہ کچھ میں بات واضح کر سکا ہوں۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، میں نے جنازے میں بھی واضح کیا تھا اور دوبارہ واضح کرتا ہوں، میت کے گھر سے دعوتیں کھانا چھوڑ دیں، یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں کبیرہ گناہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میت کے گھر سے کھانے کو ہم نوحہ سمجھتے تھے، نوحہ، اور نوحہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی صحابی رسول ہیں، حدیث اٹھا کے دیکھ لینا، کہتے ہیں میت کے گھر سے کھانا ہم سمجھتے تھے یہ نوحہ کا حصہ ہے، نوحہ کی قسم ہے، اور نوحہ کرنا اللہ کے پیارے نبی نے کہا ہے میری امت میں دو عادتیں دور جاہلیت کی ہیں اور کفر ہیں، ایک میت پہ نوحہ کرنا، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا میت پہ نوحہ کرنا۔ تو آپ براہ کرم اللہ کی رضا کے لیے اس عادت کو چھوڑ دیں، بالکل کھانے نہ تیار کریں، بالکل دعوتوں والا ماحول نہ بنائیں، بالکل یہ گھٹیا ذہن نہ رکھیں کہ ہم نے میت کے گھر سے کھانا کھانا ہے۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے، کتنی ستی سوچ ہے، گری ہوئی سوچ ہے۔ وہ غم زدہ ہیں، آپ ان کے گھر سے دعوت اڑانا چاہتے ہیں، آپ ان کے گھر سے کھانے کھانا چاہتے ہیں، کیسی ستی سوچ ہے۔ بلکہ جو لوگ غم زدہ ہیں ان کے جو خاص لوگ ہیں، خاص میت کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، میت کے اس گھر کے اندر رہنے والے چند ایک لوگ ہیں، 5-10، ان کے لیے کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ، کوئی اچھا، کوئی مخیر ان کے گھر میں کھانا تیار کر کے بھیجے کہ ان پہ غم آیا ہے، مصیبت میں ہے، ان گھر والوں کو کھلایا جائے۔ وہ جو اس گھر کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ساری برادری تھوڑی ہوتی ہے۔ ہم اس کو بہانہ بنا کے پوری برادری دعوتیں اڑا رہی ہے اور 200 300 لوگ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، اس سے بے احتیاطی بھی ہو رہی ہے اور دعوتیں بھی اڑا رہے ہیں۔ یہ عادت چھوڑ دیں، یہ جاہلیت ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا اہتمام کرنا شریعت اسلامیہ میں نوحہ کی ایک قسم ہے۔ ہاں البتہ دور سے اگر کوئی خاص رشتہ دار مہمان دور سے آئے ہیں، ان کو وہاں رکنا پڑ گیا ہے، کوئی اور انتظام نہیں ہے، وہ کھا لے، مجبوری ہے، چند ایک لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن گاؤں کے لوگ ہی جمع ہو جائیں، ساتھ والی گلی کے لوگ، ساتھ والے گھر کے لوگ، ساتھ والے محلے کے لوگ، اسی لوگ، گاؤں کے لوگ، قریب سے آنے والے لوگ، وہ جمع ہو کے میت کے گھر سے کھانا کھائیں، یہ گھٹیا سوچ ہے، یہ بری سوچ ہے، شرم یہ منع ہے۔ اور میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کا انتظام کرنا بھی چھوڑ دیں، نہ آپ انتظام کریں نہ لوگ کھانے کھائیں۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ ان مصیبت کی گھڑیوں میں ہم سب کو صبر و اجر نصیب فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری آخرت بہتر فرمائے، ہمیں اعتدال والا رویہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، احتیاطی تدابیر پہ بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب